آج کل کے جو مانگنے والے ہیں اللہ کی پناہ. وفر رقاب، غلام آزاد کرنے، نماز ادا کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے. یعنی گویا کہ آغاز اسی بات سے ہے. پھر اس میں قصاص کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کہ قصاص کے حوالے سے پوری ڈیٹیل ہے یہاں پر. نماز روزے کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اس فرضیت کی جو ریزن، جو وجہ رب العالمین نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، یہ تم سب کو یہ سب حکم کیوں دیے گئے ہیں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جائے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جائے. پرہیزگاری دینے کے لیے یہ ایام معدودات، یہ چند دن تو جو ہے نا تمہیں دیے گئے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ رمضان کا جس میں قرآن نازل کیا گیا. سبحان اللہ، کتنی عظمت والا مہینہ ہے. اور یہاں روزوں کے اور رمضان کے مسائل کے درمیان میں نا ایک خوبصورت آیت رب ذوالجلال نے بیان فرمائی، جس کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا حالانکہ اس کا روزوں کے مسائل سے رمضان سے کوئی ریلیشن ہے نہیں بظاہر، لیکن اللہ نے اس کو یہاں بیان کیا تو اس کی ایک وجہ ہے. وہ آیت کون سی ہے اس کو سن لیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس سے پہلے بھی رمضان کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بھی روزوں اور رمضان کا تذکرہ ہے. مگر یہ والی آیت بیچ میں آئی، اس میں روزوں اور مسائل کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو فرما دیں میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے، میں اس کی ضرور سنتا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے اللہ نے یہاں رمضان کے اور روزوں کے مسائل کے بیچ میں اس آیت کو ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ دعا کی قبولیت کا کچھ خاص کنیکشن ضرور ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں اگر تہجد پڑھ کر آپ دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا. اور روایات میں یہ بھی ہے کہ روزہ دار کے لیے ایک دعا روز جب وہ افطاری کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں اس کی خاص وقت ہوتا ہے جب اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے اس وقت میں بھی دعا ضرور کیا کریں. اس بات کا بھی یہاں تذکرہ ہے. چاند کے بارے میں یسألونک عن الأہلہ یہاں پر تذکرہ ہے. اور بڑے خوبصورت احوال ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، خاص طور پر جہاد کے حوالے سے اور حرمت والے مہینوں کے حوالے سے. الشہر الحرام والشہر الحرام وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں پر پھر وہی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور الحج اشہر معلومات، حج اور عمرے کے احکام بھی یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اور بنی اسرائیل کا اگین تذکرہ آیا یہاں کچھ مختلف حوالوں سے. قتال کا تذکرہ ہے، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کہ جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اور پھر یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. خرچ کرنا تو میرے رب نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ تم جو کچھ تم خرچ کرو نا، جو بھی نیکی بھلائی خرچ کرو تو سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے. سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا. مجھے افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ والد اپنے بچوں کے بارے میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا میری کیئر نہیں کر رہا. اپنے دوستوں کو بلا کے بریانیاں کھلاتا ہے مگر باپ بیمار پڑا رہتا ہے، اس کو احساس نہیں خدا ہے. میرے رب نے جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرمایا سب سے پہلے فرمایا تمہارے والدین کا حق ہے. اپنے والدین کے حقوق ضائع نہ کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو. پھر فرمایا والاقربین، قریبی رشتہ دار. پھر یتیموں کا، تیسرے نمبر پر یتیموں کا حق ہے. اور پھر چوتھے نمبر مسکینوں کا حق ہے. پھر پانچویں نمبر پر ابن السبیل ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. پھر فرمایا یاد رکھو جو کچھ بھی تم نیکی بھلائی کرتے ہو نا اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر یہاں پر قتال کے مخصوص کچھ احوال تھے ان کے بارے میں. خمر یعنی شراب اور جوا، ان کے مسائل یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر
قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، فرمایا اس میں بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، جوئے اور شراب میں بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرو، کسی بھی حال میں یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر، یتیموں کے احوال یہاں پر، اور مشرک مردوں کا، مومن مردوں کا مشرک عورتوں سے نکاح، اس کے بارے میں ہو، اور مومن عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح، اس بارے میں احکام یہاں نازل ہوئے۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں مشرکہ خاتون پسند ہے مگر اس کے مقابلے میں وہ آزاد عورت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بندی ہے یہاں لیکن ایمان والی ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایمان کی اہمیت، حیض کے احکام یہاں پر تذکرہ ہوا ان کا۔ یسألونک عن المحیض، اس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں نا خواتین حیض کے ایام میں، اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے احوال بھی یہاں بیان ہوئے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، یہ بھی احوال یہاں بیان ہوئے۔ اور ایلا کا تذکرہ ہوا، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو قسم کھا لیتے تھے ایلا کو کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یا ماں کے حوالے سے کچھ احوال تھے، تو والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 اشہر، کہ جو جس کو طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت کیا ہے، تو وہ 3 حیض ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر ہوا کہ 3 حیض تک وہ عدت گزارے گی۔ اور طلاق کے بارے میں مسائل ہوئے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح باحسان، کہ طلاقیں 2 ہیں، طلاق دے دی، 1 دفعہ طلاق دی، 2 دفعہ طلاق دی، یہ طلاق رجعی ہے، اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ اس لیے سنت کا طریقہ نوجوانوں سن لو، سنت طریقہ یہ ہے اگر کہیں غصہ آ بھی جائے، کوئی ایسی جلال والی کیفیت ہو، طلاق دینے بھی لگو، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، اور غصہ نکالنا ہی ہے تو 1 دفعہ طلاق دو، کھڑے کھڑے 3 نہیں دو دے، طلاق 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 نہیں کر دو، خدا کا کچھ خوف خدا کرو، 1 طلاق دو، سنت طریقہ یہ ہے۔ اور باقی کے ایام میں تو اس وقت 1 طلاق دینے کے بعد پھر رک جاؤ، 1 مہینہ ذرا سکون کرو، دیکھو کہ کیا، ویسے تو گھنٹے کے بعد ہوش آ جاتا ہے اور پھر فتوے لینے آ جاتے ہیں کہ آپ مسئلہ حل کرو، ہم نے طلاق دے دی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت نظر نہیں آ رہے تھے، تو 1 طلاق دو، مہینہ صبر کرو، اگلے دفعہ دوبارہ جب وہ پاک ہو جائے، دوبارہ فیصلہ وہی ہو اور کوئی چینج نہ آئی ہو تو دوسری طلاق دے دو، پھر 1 مہینہ رک جاؤ، تیسرے مہینے میں پھر جا کر تیسری طلاق دو، اگر تمہارا فیصلہ وہی ہو۔ لیکن اگر پہلی دفعہ طلاق دینے کے بعد تمہیں ہوش نہ آ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے تو تم رجوع کر لو، تمہیں نکاح جدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری بیوی ہے۔ اس لیے شریعت بڑی آسان ہے لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے۔ ان کے احوال بھی یہاں بیان ہوئے، طلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح باحسان، طلاق کی مسلسل گفتگو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو فرمائی ہے۔ اور اولاد کو جو دودھ پلانے کی مدت اور ان کے احوال ہیں ان کا بھی یہاں تذکرہ ہوا، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے مدت رضاعت کو کمپلیٹ کرنا چاہیں، کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کو مکمل کرنا چاہیں تو وہ 2 سال تک پلا سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تو 2.5 سال ہے، اور وہ بھی قرآن مجید میں ہی ہے، حملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ تو یہ سارے احوال یہاں پر اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی پابندی اور خاص طور پر جو درمیان والی نماز ہے، اہم ترین اقوال کے، راجح ترین اقوال کے مطابق درمیان والی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز ہے، تو ان نمازوں کے جو ہے نا ان کی حفاظت کا حکم بھی اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک حال یہ ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد پھر جب وقت آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے آمد سے پہلے کا جو تھا، تو اس وقت جو کیفیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم جو ہے ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنایا جائے جس کے تحت ہم لڑیں۔ تو جب ان کے لیے بادشاہ بنا دیا گیا، قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، یہ طالوت اس کو تمہارا بادشاہ اللہ نے بنایا ہے، تو کہنے لگے انا یکون له الملک، اس کو بادشاہ
اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کیفیت نہ سمجھو، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے تھے، اس کے بارے میں کامل یقین رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی قلیل لشکروں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر فتح عطا فرما دی۔ تو فتح و نصرت تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ پھر تیسرا پارہ شروع ہوا، اس میں بھی رب ذوالجلال نے جو ہے نا آیت الکرسی سے پہلے والی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، پھر وہی انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اللہ نے فرمایا خرچ کرو اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے، اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس میں کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ وہ مکالمہ ہوا، وہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو پرندوں والا واقعہ تھا کہ پرندے انہوں نے ذبح کر کے دیکھنا چاہ رہے تھے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، نمرود کے ساتھ کا جو واقعہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی رب ارنی کیف تحیی الموتى کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے کے یہاں اللہ رب العالمین نے دو واقعات بیان فرمائے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها سے۔ پھر آگے پوری ایک پیڑ دو رکوع ہیں غالباً، ان میں سب میں اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مختلف طریقوں سے۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، یہ ایک دانے کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ایک اس دانے کی طرح ہے کہ ایک دانہ لگایا 7 والیاں نکلی، ہر والی میں 100 تھے، 100 دانے تھے، اس کا مطلب ہے ایک لگاؤ گے تو اللہ 700 دے گا، اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو گے اللہ 700 عطا فرمائے گا۔ یہ ایک مثال یہاں رب العالمین نے دی۔ پھر فرمایا اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر کے باطل نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، یہ ساری مثالیں ایود احدکم ان تکون له الجنہ، یہ سارے انفاق فی سبیل اللہ کے معاملات ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، میرے رب نے فرمایا تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا، کسی اور کے کام نہیں آنے والا، وہ تمہارے کام آئے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اور جو کچھ بھی خرچ کرو نا صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کام کے لیے خرچ نہ کرنا۔ ہاں یہ ساری تفصیل یہاں رب العالمین نے بیان فرمائی، اور پھر ربا کا سود کا تذکرہ فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ جو سود کھانے والے ہیں ان کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ ایک بندہ ہے جو 100 روپے دے کر 150 وصول کرتا ہے، 50 روپے سود کی مد میں وصول کرتا ہے، ایک وہ ہے جو فائدہ یہاں دنیا میں اس کو نظر آتا ہے، ایک وہ ہے جو 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھول جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ سمجھ رہا ہے کہ 100 روپیہ گیا اور وہ سمجھ رہا ہے 100 جا کر کے اس کو 150 بنا کے لایا، بظاہر اس کو لگ رہا ہے اس میں فائدہ ہے، ربا ہے، سود میں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے، مگر میرا رب فرماتا ہے اللہ نے سود کو گرا دیا ہے اور صدقات کو بڑھا دیا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اس لیے میرے رب نے پہلے مثال دی کہ 700 گنا اضافے کے ساتھ عطا فرماؤ، اب جو بندہ چاہے اللہ کے ساتھ تجارت کر لے اور جو چاہے لوگوں کے ساتھ کرتا رہے، ہر چیز اللہ نے کھول کر بیان فرما دی ہے۔ اور یہاں آیت تدائن کا بیان ہوا کہ جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس بات کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کا اختتام ہوا اور سورہ آل عمران آج اس کے 2-3 رکوع پڑھے گئے ہیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے